اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کو پتہ نہیں ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی آزمائشیں دے کر کے انہیں آزمایا، یہاں تک کہ جو ظالم لوگ ہوتے تھے وہ ان کے اوپر ان کے سروں پر لوہے کی کنگھیاں پھیر دیا کرتے تھے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ میں نے قرآن حکیم کی تیسرے پارے کی ایک آیت پڑھی ہے۔ جو لوگ پیچھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا قریب آ جائیں، تھوڑا جب بیٹھے ہی ہوئے تو تھوڑے قریب میں رہ کے گفتگو کرنے میں اچھا لگتا ہے، زیادہ دور رہنے سے سمجھ میں نہیں آتی ہے بات کہ آپ جس طرح آپ کو روزہ لگا ہوا اس طرح ہم کو بھی روزہ لگا ہوا ہے، لیکن کچھ دیر جو بات ہوگی تو ہم لوگ کر لیتے ہیں بیٹھ کے قریب میں، تاکہ آپ کے سوکھے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کے ہم ترس کھائیں، میرے سوکھے ہوئے چہرے کو دیکھ کے آپ ترس کھائیے، تو یہاں معاملہ برابری کا چلے گا۔ تو بہرحال یہ تیسرے پارے کی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ اس کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب بات بتائی گئی کہ انسان کی جو فیلنگ ہے، اس کا نظریہ ہے، اس کی سوچ ہے، وہ اس کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی ہم کو خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے ہماری سوچ جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں کہ شارٹ کٹ کوئی چیز ہم سوچ لیں گے تو اس کے مطابق ہو جائے گا، نہیں، بلکہ ہم کو اپنی سوچ کو ایسا رکھنا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو مطلوب ہے۔ ہوا یہ کہ ایک جگہ ہے، ایک بستی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین کی وہ بستی تھی، اس کا ایک پورا واقعہ ذکر ہے کہ مدین اور طور، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھائی تھی، اور وہ مدین جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، ان دونوں جگہ کے بیچ میں ایک جگہ تھی، ایک بستی تھی، جس کے رہنے والے کو وہاں کے بادشاہ نے، بابل کے بادشاہ نے، بخت نصر اس کا نام تھا، اس نے اس کے اوپر اتنی بری طرح ظلم ڈھایا تھا کہ وہاں کے ایک ایک شخص کو پکڑ پکڑ کے اس نے مار ڈالا جان سے۔ صرف مارا ہی نہیں بلکہ اس کا گھر، اس کا مکان، اس کی زمین، اس کی دکان، اس کے جانور سب کو چن چن کر کے اس نے ختم کر دیا۔ اسی لیے میں یہاں پہ ٹھہر کے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ انسانی زندگی پر چاہے ظلم، عتاب اور پریشانیوں کے چاہے جتنے مرحلے آئے، لیکن ہم سے پہلی قوموں کے اوپر جو مسائل پیش آئے، کم سے کم اس مسائل کے برابر ہماری زندگی میں مسائل اب تک پیش نہیں آئے، جہاں تک میرا تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا ذکر کیا، کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اب سہا نہیں جاتا ہے، پریشانیاں حد سے زیادہ ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کو پتہ نہیں ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی آزمائشیں دے کر کے انہیں آزمایا، یہاں تک کہ جو ظالم لوگ ہوتے تھے وہ ان کے اوپر ان کے سروں پر لوہے کی کنگھیاں پھیر دیا کرتے تھے۔ لوہے کی کنگھی، جو ہم لوگ جو سر بال ٹھیک کرتے ہیں، لوہے کی کنگھی اگر کسی کے سر پہ پھیر دی جائے تو کیا عالم ہوگا، اس کی کھوپڑیاں باہر آ جائیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جو فرمایا، اللہ کے رسول نے وہ آیت تلاوت فرمائی، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو دراصل یہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تو اس بادشاہ نے اتنی بری طریقے سے اس کے اوپر حملہ کیا تھا
کہ پوری کی پوری بستی کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق وہاں گھومتے پھرتے، بعض جگہوں پہ تو نبی کا ذکر نہیں ہے لیکن بعض جگہوں پہ حضرت عزیر علیہ السلام کا نام آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں گئے، گھومتے پھرتے ایک گدھے پہ سوار تھے، ہاتھ میں ان کے ایک توشہ تھا اور سواری تھی اور وہ خود تھے۔ وہ گئے، جا کر کے جب دیکھا تو بستی کے کنارے جب کھڑے ہوئے دیکھے کہ سارے کے سارے لوگ مڑے پڑے ہوئے، عجیب و غریب عالم۔ انہوں نے کہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہ، ان کی زبان سے نکلا کہ یہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، ظاہر ہے لاشیں ہی لاشیں رہی ہوں گی، انہوں نے کہا کہ اب ان لوگوں کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کیسے کرے گا؟ حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اللہ کی ذات ہے، وہ تو جو چاہے کر دے، کن کہے تو کائنات بن جائے۔ لیکن انسان جب کسی ایسے منظر کو دیکھتا ہے جو منظر اس کے عقل کو حیران کرتی ہے تو بعض دفعہ وہ اپنی زبان سے کفر بک دیتا ہے، وہ سوچتا نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیسے اتنی بڑی تعداد میں لوگ زندہ رہ پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر موت طاری کر دی، 100 سال تک وہ مرے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک ان کو مردہ کر دیا، انتقال کر گئے۔ اب 100 سال کی مدت چھوٹی موٹی نہیں ہوتی، پوری نسل ختم ہو جاتی ہے، کئی نسلیں۔ جب انتقال ان کا ہو گیا، ایک مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ زندہ کرنے کا ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کتنے دن تک اس دنیا میں نہیں رہے یا سوئے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی کوئی ایک آدھ گھنٹہ، ایک آدھ دن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا اس گدھے کو، جو گدھے پہ سوار ہو کر کے وہ آئے تھے، دکھایا کہ پورا کا پورا گوشت گل گیا، صرف ہڈیوں کی معمولی نشانی رہ گئی ہے، جس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں یہاں پہ کبھی کوئی جانور تھا۔ ظاہر ہے ایک آدمی کو جب آپ ڈال دیجئے زمین پر اور زمین سے وہ لگا رہے تو معمولی مہینے 2 مہینے میں تو اس کا پورا گوشت صاف واف ہو کر کے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک موت ان کے اوپر طاری کر دیا، اور اس کے بعد ان سے جب پوچھا تو کہا بھائی کتنے دن زندہ رہے؟ بولے ایک آدھ گھنٹہ، ایک آدھ دن، یہی کوئی عام طور پہ ہوتا ہے نا ہم غفلت سے۔ جیسے دیکھیے ابھی میں نے الارم لگا کر کے رکھا تھا کہ بھائی جاگنا ہے، میں نے سوچا کہ 2 منٹ کے اندر اٹھتا ہوں، اذان ہو گئی ہے، وضو کر کے اب نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ غفلت کیسی چیز ہے، اچانک سے مؤذن صاحب کی صدا لگتی ہے تو میں اچانک چونک کے جاگتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو نماز میں وقت باقی ہے، پتہ چلا نماز پڑھ کے لوگ فارغ ہو گئے۔ اسی لیے مجھے ابھی یاد آیا ایک جملہ، ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے، آج کا کام کل پر نہ ٹال، یعنی کوئی چیز آپ کو سوجھ گئی کہ یہ کام کرنا ہے تو کر ہی لو، اس لیے کہ پھر بعد کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ تو غفلت طاری ہوئی اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید ایک آدھ گھنٹہ یا کچھ ایک آدھ دن کا معاملہ رہا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تمہارا ذہن کہتا ہے، اس لیے کہ انسان ہو نا، انسان کا ذہن چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے بھگوان کے برابر نہیں ہو سکتا، اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس گدھے کو، دیکھو ذرا، پورا کا پورا گوشت لوتھڑا جو تھا، پورا جو وجود تھا جس پہ تم بیٹھ کے آئے تھے، پورا ختم ہو گیا، صرف ہڈی کا ڈھانچہ رہ گیا۔ جب انہوں نے دیکھا جب اس گدھے کو، تب جا کے حیرت سے آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، بھائی ایک دن میں یہ معاملہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا دیکھیے، اس کے اوپر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توجہ دلائی، پھر اس پر جو وہ ناشتہ جو لے کر کے آئے تھے، راستے کا سفر کھانے پینے کے لیے، اس کو جب کھولا تو دیکھا کہ جس طریقے سے لے کے آئے تھے ہو بہو ویسے ہی موجود ہے۔ اللہ، گدھے کا پورے ہڈی کا پڈی نکل گیا، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی طرح سے زندگی دی، اپنے اختیار سے، اپنے حکمت سے، لیکن وہ جو ناشتہ تھا نا، وہ جیسا تھا وہ ویسے ہی تھا۔ اب یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ رک کر کے ایک بات بتاتا ہوں کہ چیزیں تینوں ایک ہی ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام بھی، دوسری طرف وہ ایک ہی جگہ پر تینوں چیزیں ہیں، گدھا بھی ہے اور وہ ٹفن میں کھانا بھی ہے، لیکن ایک کو اللہ نے زندہ کیا، دوسرے کا ہڈی کا ڈھانچہ بن گیا، اور تیسری چیز محفوظ رہی۔ سائنس بھی اس چیز کو پروف کرتی ہے کہ جس چیز کے اوپر جو موسم گزرتا ہے نا، اس موسم کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے۔
اب جیسے مثال کے طور پر فریز میں رکھ لیجیے، آپ فریز میں آپ نے فریز میں چیزیں رکھی ہیں، لیکن جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس میں موسم کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے، تو آپ کسی چیز کو ڈالیے تو وہ چیز جم جاتی ہے بالکل، نیچے اگر ڈالیے تو تھوڑا ٹھنڈا رہتا ہے، اگر اسی میں اگر کوئی ایسا کھانا بھی بنا دیا جائے جو گرم ہو تو اس میں وہ چیز گرم رہے گی، یعنی چیز ایک ہی ہے، بجلی بھی آ رہی ہے، تینوں پہ تین موسم گزر رہا ہے، تو تین حالت میں ہے وہ۔ اللہ اکبر! کہ دنیا میں کسی آدمی نے ایسا کوئی ذہن یا انسان اتنی سائنس کی ترقی کے باوجود بھی اس کے اوپر کوئی ایسا اسے کانفیڈنس یا ایسا علم حاصل ہوا ہے کہ سالوں گزرنے کے بعد ایک چیز کے اوپر ایک ہی جگہ پر تینوں چیز موجود ہے اور تینے کے اوپر تین قسم کے موسم اللہ تبارک و تعالیٰ گزار رہا ہے۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے، صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے۔ یہ جو لوگ میوزیم وغیرہ میں کیمیکل ڈال کے اور دوسری چیزیں ڈال کر کے جو سال سال بھر رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی حالت انتہائی بدتر ہو جاتی ہے۔ اب جا کر کے دیکھیے بڑے بڑے میوزیم میں، لیکن یہ اللہ کی ذات کیسی ہے دیکھیے، تینوں کے اوپر تین موسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تم کو ڈاؤٹ تھا نا کہ یہ لوگ زندہ کیسے کیے جائیں گے، دیکھو زندہ کرنا تو دور کی بات ہے، ہم تو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ میں تین قسم کے ماحول میں تیس چیز کو رکھتے ہیں، یہ ہماری طاقت ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی بات تم نے کہی ہے کہ اللہ زندہ کیسے کرے گا۔ دیکھو تم کو زندہ کر دیا سال بھر، 100 سال کے بعد تم کہہ رہے ہو ایک آدھ گھنٹے کے بعد ہم سو کر کے اٹھیں، یہ اللہ کی ذات ہے۔ بات کیا سمجھ میں آئی کہ بھولے بھٹکے سے بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہمارا کوئی عقیدہ، ہمارا کوئی نظریہ ایسا نہیں ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کمزور ہو۔ یہاں پر ایک مفسر نے ایک بڑی اچھی بات لکھی کہ جب سبق کوئی بہت بڑا ہو، سبق اگر بڑا ہو یا سبق بہت اہم ہو تو اس کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ عقیدے کے ایک مسئلے کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کی مدت اس نبی کے اوپر طاری کر دی، اس کے بعد سمجھایا کہ دیکھو میری طاقت کیا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، لوگ سوچتے ہیں چھوٹے تک دیکھ لیا جائے گا، سوچ لیا جائے گا، نہیں، ہماری سوچ کے ساتھ ہماری زندگی کا سفر ہوتا ہے، ہماری سوچ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہوتے ہیں، ہماری سوچ کے ساتھ ہمارے زندگی اور باڈی کا پورا نظام چلتا ہے، ہماری سوچ کے ساتھ ہمارے ایمان اور عقیدے کی صفائی ہوتی ہے، ہمارے سوچ کے ساتھ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرتا ہے۔ اس لیے سوچ کو، عقیدے کو ہمیشہ بہتر رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے سامنے تو ہم جھکتے ہیں، اللہ تو سب کچھ کرتا ہی ہے، لیکن اس سے بھی کام چل جائے گا، اس سے بھی کام چل جائے گا، اس سے بھی کام چل جائے گا، یہ نہ کرتے ہیں لوگ۔ کن کن میں بھگوان، اللہ کو تو ایک مانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں اس کے لیے دوسروں کو، بارش کے لیے کسی اور بھگوان کو مان لیا، اناج کے لیے کسی اور بھگوان کو، رزق کے لیے کسی اور بھگوان کو، اولاد کے لیے کسی اور بھگوان کو، اور وہ یہ برکت کے لیے کسی اور بھگوان کو، وغیرہ وغیرہ الگ الگ قسم کے بھگوان۔ یہ سارے کوئی بھگوان نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم موت اور زندگی کو اسی لیے طاری کرتے ہیں تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ٹھوس ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ٹھوس ہونا چاہیے، ہمارے احساسات اللہ کی ذات کے ساتھ بہت مضبوطی کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور عقیدے کے ساتھ زندہ رکھے۔